گوادر بندرگاہ کے لیے سب سے اہم منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جو کہ 5 سال کے عرصے میں مکمل ہوا ہے۔ یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکسپریس وے ہے، جس کے ذریعے گوادر کی بندرگاہ پورے شہر کو بائی پاس کرتے ہوئے مین موٹر وے لنک اور کراچی کے لیے مکران کوسٹل ہائی وے سے اٹیچ ہو گئی ہے۔ اس ہائی وے کی کیا خصوصیات ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے، جبکہ گوادر فری زون فیز 2 کے اندر 2 بہت اہم فیکٹریوں کے سنگ بنیاد رکھے گئے ہیں۔ ایک تو لوبریکینٹس بنانے والی فیکٹری، موبلائل بنانے والی، اور دوسری ایگری انڈسٹریل پارک، جہاں پر زراعت سے متعلق اشیاء بنے گی، اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ جبکہ تیسرا اہم منصوبہ جو گوادر میں شروع کیا گیا ہے وہ ہے گوادر میں پینے کے صاف پانی کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹ کا آغاز۔ یہ پلانٹ کتنے ملین گیلن پانی کو ریفائن کرے گا اور کتنے عرصے میں مکمل ہوگا، اس کو پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ گوادر کے لیے باتیں تو سب کرتے ہیں، لیکن گوادر کے بنیادی ایشوز کو ہم من حیث القوم بہت تاخیر سے حل کرتے ہیں۔ اب گوادر کی بندرگاہ تو بن گئی، سن 2006-7 کی بنی ہوئی ہے، لیکن اس بندرگاہ کے لیے آپ کو پورے شہر سے گزر کے جانا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک اہم پروجیکٹ کنسیو کیا گیا سن 2017 میں، اس کا نام تھا گوادر ایسٹ بے ایکسپریس وے، جس کے ذریعے گوادر کی بندرگاہ جو ہے اس کے مشرقی جانب سے ایک ایکسپریس وے نکال کر اسے ایک ایسے پوائنٹ تک لے کے جانا تھا جو کہ پورے شہر کو بھی بائی پاس کر دے، اور اس کے ساتھ وہ ایکسپریس وے آنے والی یا جانے والی جو ہیوی ڈیوٹی ٹریفک ہے اس کو مکران کوسٹل ہائی وے سے جوڑے، جو کہ آگے کراچی جاتی ہے، یا دوسری M8 موٹر وے 8 سے جوڑے، جو کہ آگے چل کے براستہ ہوشاب اور رتو ڈیرو تک جاتی ہے، اور باقی ملک کی جو موٹر ویز ہے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اب یہ جو اہم ایکسپریس وے ہے یہ 19.5 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کے لیے انٹرسٹ فری لون دیا ہے چائنا نے، کوئی $169 ملین کا۔ یہ 6 لین ایکسپریس وے 2017 میں شروع ہوئی اور اب جا کر مکمل طور پر فعال کر دی گئی ہے۔ اس کی تمام کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کی کنسٹرکشن کے دوران 1300 لوکل ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں وہاں کے گوادر کے، ان کو جابس ملی ہیں، تو اچھی بات ہے۔ اب اس ایکسپریس وے کو بنانے میں ٹائم کیوں لگا؟ پرابلم یہ تھی کہ اس ایکسپریس وے کے راستے میں مچھیروں کی بستیاں آتی ہیں، اور مچھیرے اس ایکسپریس وے کے راستے کو کاٹ کر اپنی کشتیاں سمندر تک لے کر جاتے تھے اور وہاں سے لاتے تھے، لیکن اس روڈ کے بننے کے بعد ان کے راستے بند ہو جانے تھے۔ روڈ کی کنسٹرکشن کا آغاز ہوا تو تب ہمارے کو پتہ لگا کہ جناب انہوں نے روڈ کا کام رکوا دیا ہے کہ مچھلیوں کے لیے کشتیاں کیسے لے کر جائیں گے۔ کئی سال ان سے نیگوسیشنز ہوتی رہی، تب جا کر ان کو 6 جگہ کے اوپر برجز دیے گئے ہیں 200 فٹ چوڑے۔ پہلے برج چھوٹا دیا گیا تھا، وہاں سے ان کی کشتی گزرتی نہیں تھی، اب بڑے برجز دیے گئے ہیں جس کے نیچے سے وہ آرام سے کشتی گزار سکتے ہیں، اور اوپر سے ٹریفک رواں دواں ہے۔ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کتنی جلدی پروجیکٹ کنسیو تو کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے مسائل حل نہیں کیے جاتے۔ تو اب اس اہم قدم کے بعد اب ہمارے مچھیروں کے لیے جو پرابلمس تھی ہمارے بھائیوں کے لیے، وہ بہت حد تک اس معاملے میں ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر وفاقی حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ 2000 ہمارے جو ایسے مچھیرے بھائی ہیں جن کے پاس عام کشتیاں ہیں، اسپیڈ بوٹس نہیں ہیں، یا جن کے اندر انجنز نہیں لگے ہوئے، ان کو حکومت جو ہے وفاقی حکومت وہ انجنز لگا کے دے گی، تاکہ وہ زیادہ دور تک سمندر میں جا کر مچھلیوں پکڑ سکیں، اپنا لائف سٹائل بہتر کر سکیں۔ اس کے بعد گوادر پورٹ کا فری زون ہے، ایک ایسا ایریا جہاں پر اگلے 20 سال تک ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے۔ اس کا فیز 1 جو 64 ایکڑ پہ محیط تھا وہ تو مکمل ہو چکا ہے، سیل آؤٹ ہو چکا ہے، وہاں پر فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ فیز 2 جو ہے وہ 2200 ایکڑ کے اوپر ہے۔ اس کے اندر 2 بہت اہم فیکٹریوں کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ ایک تو لوبریکیشن پلانٹ ہے، جہاں پر مختلف لوبریکینٹس بنیں گے گاڑیوں میں ڈالنے والے، جیسے موبل آئل ہے، ہماری بریک آئل ہے، مختلف فلوئڈز جو ہوتے ہیں ہمارے آٹوموبائلز میں ڈلتے ہیں وہ بنیں گے۔ پاکستان کو اس کی بڑی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور چائنا کی مدد سے ایک چائنیز کمپنی انویسٹ کر رہی ہے، وہ ہے ایگری انڈسٹریل پارک، جہاں پر نہ صرف نئے جو اکوپمنٹ ہے ایگریکلچر سے متعلق وہ بنیں گے، بلکہ مختلف قسم کے سیڈز کے اوپر تحقیق ہوگی۔ اور یہ دونوں جو بڑی فیکٹری ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس کے علاوہ بھی ایک فیکٹری ہے، لیکن اس کی تفصیلات ہم نہیں جان سکے، اس لیے ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ بغیر تحقیق کے آپ تک انفارمیشن پہنچائی جائے۔ اس کے ساتھ جو سب سے اہم مسئلہ گوادر کا، پینے کا صاف پانی نہیں ہے گوادر میں۔
لوگ ٹینکر مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں. مختلف حکومتوں نے ڈیمز بنائے لیکن ڈیم سے پانی لانے کی جو سپلائی کے جو پائپس تھے اس کو ٹینکر مافیا نے کمپلیٹ نہیں ہونے دیا. اربوں روپے کھائے گئے. پچھلے وزیر اعلیٰ جو جام کمال تھے وہ بھی کہتے رہے. اب والے عبدالقدوس بزنجو بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں. اب عام یہ ہے کہ اسی گوادر فری زون کے اندر ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا ہے. یہ ڈی سیلینیشن پلانٹ 12 لاکھ گیلن پانی روزانہ سمندر کا پانی ریفائن کر کے پینے قابل بنائے گا. 2 ارب روپے کی اس کے لیے گرانٹ دی ہے چائنا نے اور 1 سال کے ایکڑ میں یہ 1 ایکڑ رقبے کے اوپر تعمیر کیا جائے گا. دیکھیے کتنا بڑا 1 ایکڑ 8 کنال ہوتا ہے. تو اس کے اوپر یہ ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے نہ صرف اس پورٹ کے اندر پانی کی جتنی ضروریات ہیں اس کو فلی کمپلیٹلی پورا کرے گا بلکہ جو ارد گرد کی آبادی ہے اس کو بھی فری آف کاسٹ پانی دیا جائے گا. اب دیکھیے گوادر کو ہم کراؤن آف سی پیک کہتے ہیں لیکن ہماری تمام حکومتیں آج تک گوادر کو نہ تو پینے کا صاف پانی مہیا کر سکیں. اس میں عمران خان کی حکومت بھی شامل ہے. ایسا منصوبہ جو 1 سال میں لگ سکتا تھا 3.5 سال میں نہیں لگا. اس سے پہلے نواز شریف کے 5 سال میں نہیں لگا اور اس سے پہلے بھی زرداری کے دور میں نہیں لگا, مشرف کے دور میں نہیں لگا. چھوٹے چھوٹے ڈی سیلینیشن پلانٹ لگتے رہے لیکن یہاں پر اس لیول کے کم از کم 4 سے 5 ڈی سیلینیشن پلانٹ چاہیے جو سمندر سے پانی لیں, اس کھارے پانی کو میٹھا کریں اور آبادی کو دے دیں. اور آبادی کو بہت زیادہ نہیں ہے, 1.5-2 لاکھ کی ٹوٹل آبادی ہے گوادر شہر کے لیے. تو ان کو اب آسانی پانی مہیا کر سکتے ہیں لیکن پرابلم کیا نیت نہیں تھی. دوسرا ہم مسئلہ گوادر کا, یہاں پر بجلی نہیں ہے. ہمیں گوادر سے 100 میگا واٹ تقریباً بجلی جو ہے وہ ایران سے لینی پڑتی ہے. آج تک گوادر بجلی کے لحاظ سے باقی پاکستان کے ساتھ ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے اٹیچ ہی نہیں ہو سکا. لک ایٹ دیٹ کہ ہمارا اتنا اہم شہر ایران کی بجلی پہ چل رہا ہے, ہمارے سسٹم سے اٹیچ ہی نہیں ہوا. ابھی بھی اس کو باقی پاکستان سے اٹیچ کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس پہ 1 سے 1.5 سال کا عرصہ درکار ہے اگر معاشی حالات پاکستان کے خراب نہ ہوئے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو کول پاور پلانٹ ہے 300 میگا واٹ کا کنسیو کیا گیا اس کو چینج کیا جائے گا اور اس کی جگہ پر سولر پاور پلانٹ اور ونڈ پاور پلانٹ لگائے جائیں گے گوادر کے اندر تاکہ گوادر کے اندر رینیوبل انرجی مہیا کی جا سکے. اب 300 میگا واٹ کا کول پاور پلانٹ پھر پولوشن پیدا کرے گا. اس کی جگہ اگر ہم لگا لیں گے ونڈ, کیونکہ ونڈ اس علاقے میں ساحلی علاقے میں بہت ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم لگا لیں گے سولر تو بہت حد تک عوام کو ریلیف بھی ملے گا, سستی بجلی مہیا کر سکیں گے. اور اس دوران اگلے 1-1.5-2 سال میں یہ مین جب گرڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا, مین گرڈ سے بجلی جو ہے خوزدار تربت سمیت گوادر کے ضلع کو ملے گی اور وہاں بھی ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ان پروجیکٹس کو جلد از جلد مکمل کوائے اور ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کی عقل دے کہ وہ مزید پاکستان میں کوئی بھی ایسا پاور پروجیکٹ نہ لگائیں جو کہ کوئلے سے, گیس سے, آئل سے چلتا ہو. اب دور آ گیا ہے, یہ خاص وقت ہے کہ ہم ہائیڈل منصوبے لگائیں, ونڈ انرجی کے منصوبے لگائیں, سولر انرجی کے منصوبے لگائیں, رینیوبل انرجی پہ جائیں. اسی کے ذریعے پاکستان میں بجلی بھی سستی ہو سکتی ہے اور ہم ترقی بھی کر سکتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.